अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू हॉरर स्टोरीज विद असद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में मैं आपको कारसाज रोड के एक खौफनाक वाक़े के बारे में बताऊंगा। जो लोग भी कराची में रहते हैं वो ये बात बखूबी जानते हैं कि कारसाज रोड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत मशहूर है। कई लोग हैं जो इस कारसाज रोड पर बहुत ही अजीबो-गरीब वाक़यात का, जिसे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनका शिकार हुए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा, ताकि मैं ये जान सकूं कि और कितने लोग हैं जो मेरी वीडियोस को पसंद तो कर रहे हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आज की स्टोरी जो कि मीसाक ने सेंड की है, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, मगर मेरा मकसद आप लोगों को खौफज़दा करना नहीं, बल्कि मेरा मकसद आप लोगों में आगाही फराहम करना है। मीसाक जो कि एक कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, उनका ऑफिस शारा फैसल पर वाक़ है। अमूमन कई लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि जो लोग कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं उनकी टाइमिंग्स थोड़ी सी अलग होती है। मतलब या तो दिन की शिफ्ट होती है या तो रात की शिफ्ट होती है। एक दिन मीसाक का ऑफिस से ऑफ हुआ। वो वैन में आया जाया करते थे। उनके साथ 4 लोग और थे जो कि उस वैन में रात के वक्त सफ़र किया करते थे। उनका ये कहना है कि एक दिन उनका ऑफ हुआ, वो 5 उनके कुलीग्स वैन में बैठे और घर की तरफ रवाना हुए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कारसाज रोड है वो शारा फैसल से जब हम ड्रिग रोड की तरफ जाते हैं तो ड्रिग रोड से पहले लेफ़्ट हैंड पर लाल किला और चौपाल जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके जस्ट लेफ़्ट साइड पर एक रोड टर्न होता है जो कि कारसाज रोड कहलाता है, और वो रोड आगे जाके नेशनल स्टेडियम को टच करता है। और इसी तरह से जब हम मिलीनियम मॉल से नेशनल स्टेडियम की तरफ जाते हैं तो नेशनल स्टेडियम से जस्ट लेफ़्ट को जो रोड टर्न करता है वो कारसाज रोड कहलाता है। हस्बे मामूल इनकी वैन शारा फैसल से लेफ़्ट पर टर्न हुई और कारसाज रोड से जाने लगी। मीसाक के साथ उनके जो 4 कुलीग्स थे उन्होंने उनके नाम भेजे हैं। उनके नाम हैं उस्मान, मुबीन, हशाम और फैसल, और उनके जो ड्राइवर थे उनका नाम उन्होंने लिखा है आफाक भाई। तो ये लोग जब मैरीटाइम म्यूज़ियम को इन्होंने क्रॉस किया तो इनकी वैन अचानक हिलने लगी और झटके खाकर एकदम बंद हो गई। क्योंकि रात को काफ़ी टाइम हो चुका था तो इन लोगों में थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। इनके ड्राइवर ने वैन को सेल्फ दिया लेकिन वैन स्टार्ट नहीं हुई। थोड़ी देर बाद इनके जो कुलीग थे मुबीन, उन्होंने खौफ के मारे सब लोगों को आयतल कुर्सी पढ़ने का बोला। मीसाक बताते हैं कि हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे कि अचानक मेरी नज़र फैसल पर पड़ी। फैसल जो कि सर झुकाए
زور زور سے سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں اور اس کی گردن نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ مبین نے ہمت کر کے فیصل کو آواز دی، فیصل کیا ہوا؟ آیت الکرسی پڑھو۔ جب اس کی سانسیں چلتی ہوئی دیکھی تو اس نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور مبین نے جب آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو فیصل نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا اور اس وین کی ونڈو میں سے اچانک تیزی سے نکل کر روڈ کی دوسری سائڈ تیزی سے بھاگتا ہوا نکل گیا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ وین کی ونڈو جو کہ قدرے بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ اس میں سے اس کے اندر بیٹھا ہوا انسان اس ونڈو سے تیزی سے نکل نہیں سکتا، لیکن وہ فیصل تیزی سے اس ونڈو سے کودا اور بھاگتا ہوا نکل گیا۔ خوف و ہراس کے مارے یہ لوگ کپکپا رہے تھے، ان کی آواز نہیں نکلی کہ وہ اپنے کلیگ کو بلا سکیں۔ اتنی دیر میں آفاق بھائی نے، جو کہ ان کے ڈرائیور تھے، ہمت کر کے وین کو سیلف دیا اور تھوڑی دیر بعد وین سٹارٹ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ اپنے کلیگ کو ڈھونڈتے، ہم نے وہاں سے گاڑی بھگا دی۔ اگلے دن سنڈے تھا اور ان لوگوں کی طبیعتیں بہت خراب تھیں کیونکہ انہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ منڈے کے دن جب ہم لوگ آفس گئے تو فیصل اس دن ایبسنٹ تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ فیصل اپنے گھر بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو تمام جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب ان چاروں کولیگز نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو تمام واقعے کے بارے میں بتایا کہ فیصل اس طرح سے گاڑی سے کود کر اس روڈ کی طرف بھاگا ہے جو کہ نیشنل اسٹیڈیم سے پہلے ایک روڈ رائٹ سائڈ پہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس طرف بھاگا تھا، تو اس کے گھر والوں نے اس طرف ڈھونڈنا شروع کیا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے فیصل کو روڈ کی دوسری سائڈ فٹ پاتھ پر بے ہوش پایا۔ ان کے گھر والوں نے اس کو اٹھایا اور اپنے گھر لے جا کر اس کی فرسٹ ایڈ اس کو دی اور اس سے پوچھا تو فیصل کو کچھ یاد نہیں تھا۔ وہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ تقریباً 10-12 دن بعد فیصل نے جب آفس جوائن کیا تو اس کے کولیگز نے اس کو یہ سارا واقعہ بتایا تو اس کو کچھ یاد نہ تھا۔ ساری چیزیں روٹین میں آ گئی تھیں اور سب نارمل ہو چکے تھے۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد فیصل کے جو اوورسیز کلائنٹس تھے، جو کہ فیصل یہاں سے بیٹھ کر اپنے اوورسیز کلائنٹ سے بات کیا کرتا تھا، ان میں سے کچھ کلائنٹس نے آواز میں ڈسٹورشن کی کمپلین کی، جو کہ ایک معمولی سی کمپلین سمجھی جاتی ہے، اور فیصل نے اپنی آئی ٹی ٹیم کو اس بات کے بارے میں بتایا اور ساری لائنز، سارے بورڈز وغیرہ چیک کرنے کے بعد ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹورشن محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ڈسٹورشن محض ایک ہی فون سیٹ سے آ رہی تھی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کال سینٹرز میں جو بھی کالز کی جاتی ہیں اور ریسیو کی جاتی ہیں، وہ ساری کالز ریکارڈ ہوتی ہیں اور ان ساری کالز کا ڈیٹا سیو کیا جاتا ہے۔ ٹیکنیشین نے جب فیصل کی جو لائن تھی، اس کی کالز جو سیو ہوئی تھیں وہ سننا چاہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان کالز میں کس طرح کی ڈسٹورشن ہے اور ڈسٹورشن آ کہاں سے رہی ہے، مطلب
آواز میں خرابی کس طرح کی ہے اور کہاں سے ہو سکتی ہے، یہ جاننے کے لیے جب فیصل کی کال کو اس نے سنا، وہ کالز سننے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کی کالز میں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے فیصل کے پیچھے سے کوئی عورت بول رہی ہے، کچھ کہنا چاہ رہی ہے، کچھ ہیلپ کے لیے، کچھ مدد کے لیے چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ جب اس ٹیکنیشین نے وہ کالز مینجمنٹ کو سنائی تو سارا اسٹاف اور مینجمنٹ فیصل سے خوف زدہ ہو گئے۔ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آواز میں، اس کی لائن میں کوئی ڈسٹورشن ہے، لیکن وہ ڈسٹورشن نہیں تھی، بلکہ کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں، کسی عورت کے چلانے کی اور مدد مانگنے کی آوازیں تھیں۔ اور جب یہ کالز فیصل نے سنی تو اس نے وہ آفس چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ کبھی اس آفس نہیں آیا۔ میثاق جنہوں نے ہمیں یہ کہانی سینڈ کی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس بات کو تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہمارا فیصل سے کوئی رابطہ نہیں۔ اس نے اس دن کے بعد سے کسی سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جب انہوں نے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کا نمبر، ایڈریس، ساری چیزیں چینج ہو چکی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسے سچے واقعات، کوئی ایسی سچی پیرانارمل ایکٹیویٹیز موجود ہیں تو مجھے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ضرور سینڈ کیجیے گا۔ میری اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔